خداوند کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ ہم اپنے جات دینے والے خداوند خدا کو مبارک کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم کون سے زمانہ میں ہیں، ہم آخری زمانہ میں، ٹھیک ہے؟ ہم آخری نسل ہیں، آخری پشت ہیں، اور بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے آنے میں، اور جو دنیا کے حالات ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ یہی ثابت بھی کرتی ہیں، یہی بتاتی ہیں کہ خداوند بہت قریب ہیں۔ اور جب خداوند قریب ہیں تو پھر ہمیں بھی قریب ہونا چاہیے، ہمیں بھی تیاری کرنی ہوگی، اور ہمیں بھی سست نہیں ہونا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس سال کے آخر میں جب ہم بھائی ہارون کے گھر جمع تھے اور دعا کر رہے تھے تو ہم نے بہت برکت پائی، بہت تقویت پائی، بہت زیادہ ریوائوڈ ہو گئے۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جیسا ہی ہم سارے مل کر گھروں میں جب دعا کرتے ہیں، ریوائو ہوتے ہیں کلیسیا میں، تو سڈنلی ایک خاص قسم کی جو ہے وہ تاثیر ہمارے خلاف کام کرتی ہے، وہ بے دلی کی تاثیر ہے، ڈسکریجمنٹ کی۔ آپ کو سڈنلی ایسے فیل ہوگا کہ ابھی تو میں اتنا زیادہ ریوائوڈ تھا خداوند کے اندر، میں اتنا زیادہ دلیری کے ساتھ، اتنا زیادہ مجھے خدا نے بھر دیا، اور ایک دم ایسا ہوگا جیسے کلام پڑھنے سے آپ کا دل اٹھ جائے گا، دعا کرنے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس کا ریٹیلیشن موڈ جو ہے آن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ خداوند کے اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس اپنی ادھر سے تیز کر دیتا ہے سسٹم، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو بھی برکت ہم ریسیو کریں، اسپیشلی جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی حضوری میں بیٹھنے سے جو برکتیں ریسیو ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوری ٹائم وین وی سٹ اینڈ پریز ہز نیم، جیسے آج ہم نے کیا، ہر ویک ہم کر رہے ہیں، تو خداوند کوئی نہ کوئی برکت ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا۔ ہم خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو بس اب دعا کر کے تو چلے گئے ہیں، سموسے کھا لیے، چائے پی لی، ایک دوسرے سے مل ملا لیے، نہیں۔ ہر وقت جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو اس وقت خداوند کے آسمان سے کوئی نہ کوئی بلیسنگ آپ کے لیے جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل خدا کے روح سے یہ مانگا کریں، اور خدا کے روح سے یہ کہا کریں کہ اے خداوند آج تو نے مجھے کیا برکت دی ہے، What is the blessing you have given me؟ ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جب پتا ہوگا کہ آپ کو یہ بلیسنگ آج ملی ہے تو آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا جو جسمانی برکتیں ہیں ہماری زندگی میں، آپ جب گھر سے آئے ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ میں سے سب میں تالا لگا کے ہی آئے ہوں گے، کہ دروازہ کھلا نہیں چھوڑا ہوگا، کہ چھوڑا ہے، تالا لگا کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں ہماری برکتیں ہیں جو ہم نے اپنے روز روٹی یعنی کہ اپنے روپے پیسے سے خریدی ہیں چیزیں۔ ہمارا ٹی وی ہوگا، ہمارے زیورات ہوں گے، ہماری الماریاں، کپڑے، یہ وہ صوفہ ہوگا، سارا کچھ، یہ ہماری بلیسنگز ہیں، وہ ہم اس کو لاک کر کے آتے ہیں، اس کی حفاظت کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح جو روحانی برکتیں ہماری زندگی میں ایوری ویک خدا ہمیں دیتا ہے، اس کو بھی ہم نے لاک کرنا ہے کہیں، سم ویئر، وی ہیو ٹو کیپ اٹ۔ کیا ہوتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے کے لیے اور مار ڈالنے کے لیے۔ ابلیس کا کام کیا ہے کہ وہ برکت چوری کر لیتا ہے ہم سے، ہی وانٹس ٹو اسٹیل فرام اس۔ اور پھر کس کو دیتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے، اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ چیز تجھے دے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس، یہ عاملوں کے پاس، ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ابلیس کہاں سے دیتا ہے؟ وہی برکتیں جو اس نے ہم سے چرائی ہوتی ہیں وہ ان کو دیتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ سیٹن کین آلسو بلیس پیپل، لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ برکت شیطان کو اپنی طرف سے کوئی برکت نہیں ہے، وہ ہم ایمانداروں سے چھین کے، کیونکہ ہم لیک آف نالج میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے پیروکاروں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں باؤنڈری کریٹ کرنی ہے، ہمیں ایک فینس بنانی ہے اپنی برکتوں کے گرد، اینڈ وی نیڈ ٹو واک ایز اے بلیسڈ پرسن، ٹھیک ہے؟ ہمیں رہنا ہے، ایک لائف سٹائل جو ہے ہمارا ہونا چاہیے۔ اٹس ناٹ کہ ہم جب تنگ ہو جائیں، جب بہت زیادہ دکھ میں پڑ جائیں تو تب ہم برکت کے لیے مانگیں۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ڈیلی وہ بابرکت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جیسے بھی ہم نے پڑھا کلام میں کیا لکھا تھا کہ تو لیٹتے وقت، تو اٹھتے وقت، تو باہر جاتے وقت، تو آتے وقت، ہر وقت بابرکت ہوگا، you will be blessed۔ تو ہمیں جو ہے یہ خداوند سے مانگنا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کنفرم کر کے، آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں کہ God wants to bless you because he loves you۔ آمین۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے۔ آپ کہیں کہ خداوند مجھے برکت دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آمین آمین۔ God is in love with you۔ ہاللیلویا۔ خداوند جو ہے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے دے دیا۔
اگر آپ کسی سے پیار نہیں کرتے آپ اس کو 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز یو ڈونٹ لو دیم. لیکن اگر آپ کسی سے واقعی سچا پیار کرتے ہیں آپ اس کے لیے جان تک دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ خداوند نے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تاکہ وہ ہمارے گناہ کو اٹھا کر لے جائے. سو اس برکت کو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی جب ہم کلام کے بعد دعا میں جھکیں گے, آسک گاڈ کہ خداوند تو نے مجھے آج کیا برکت دی ہے, ٹھیک ہے, اور خداوند سے یہ مانگے گا جیسے اس بیٹے ابییل کے لیے ہم نے برکت مانگی ہے. and I have that belief and I have that faith کہ خدا نے اس کو یہ برکت دی ہے. and now we need to start giving thanks. ہمیں شکر گزاری اب کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب ہم constantly شکر گزاری کریں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ خداوند کے گھر سے حکم جاری ہو جاتا ہے, اور کیا ہے کہ ہمیں پھر ہم اگر فرض کرو ابھی, اول تو میرا ایمان ہے کہ ابھی اور اسی وقت وہ شفا پا گئے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز نظر آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تب شفا پائیں. دیٹ مینس کہ ان کی شفا کی مینیفیسٹیشن تب ہوئی, یعنی کہ برکت ان کو مل گئی. ابراہیم کو خدا نے اولاد تو دے دی تھی, کہا کہ تو جو ہے وہ تجھے میں بلیس کروں گا, لیکن 24 سال کے بعد اس کو جا کے وہ مینیفیسٹ ہوئی تھی اس کی زندگی میں. لیکن ہمارا خداوند کا شکر ہو اس بچے کی زندگی کے لیے کہ جس کو آج خدا نے مکمل شفا دے دی, اور ہم خدا کا اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں. ذکریہ 11ویں باب میں پڑھیں گے. یہ چیپٹر جو ہے یہ چرواہوں کے اوپر ہے, اور یہ کلیسیا کے اوپر بھی چیپٹر ہے. اس میں آج ہم سیکھیں گے کیونکہ ہم ذکریہ کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس کے 11ویں باب کو ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم نے 10 باب پڑھ لیے ہیں. آپ کو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی خدمتوں کا ذکر ہے. نعمتیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 9 ہیں, اور روح کے پھل بھی جو ہیں وہ 9 ہیں, لیکن خدمتیں کتنی ہیں؟ کسی کو اس نے کیا لکھا ہے؟ رسول بنا کر, کسی کو نبی بنا کر, کسی کو مبشر بنا کر, کسی کو چرواہا اور استاد بنا کر, ٹھیک ہے. 5 خدمتیں ہیں. رسول اس لیے میں اس کو ہینڈ کے ساتھ اس لیے بتا رہا تھا کہ جو انگوٹھا ہے ہمارے ہاتھ کا وہ رسول کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزوں کو پکڑ کے رکھتا ہے. اگر یہ چاروں خدمتوں کا رکھے تو اس کے اوپر انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پکڑ. رسول جو ہے خداوند نے ہماری نیو جو ہے وہ کس کے اوپر بنی ہوئی ہے؟ رسولوں کے اوپر. خداوند نے پطرس کو جو برکت دی تھی اور کہا تھا کہ اب جو ہے اس چٹان کے اوپر, اس سچائی کے اوپر جو ہے میں بلیسنگ دوں گا. اور نیا یروشلم جب آسمان پر ستر لکھا ہے کہ اس کی بنیادوں پر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ان کے دروازوں پر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. جب ہم نئے یروشلم میں جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سے قبیلہ میں سے آئے تھے, ہمیں واپس اپنے قبیلہ میں پیوند کیا جائے گا. لیکن ہم کن کی خدمت کے وسیلہ سے واپس اسرائیل کے اندر چلے گئے؟ ان 12 رسولوں کی خدمت کی وجہ سے. اگر وہ 12 رسول نہ کھڑے ہوتے, میسج کو نہ لے کر جاتے, تو آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. سو رسول جو ہے اس نے سب کو پکڑا ہے, اور آج بھی رسولی خدمت کی جاتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں جو کہ رسول کی خدمت یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر کلیسیاؤں کو, جیسے پولس رسول نے کیا تھا, وہ بناتا ہے, وہاں پہ نئی سے نئی کلیسیاں بناتا ہے, اور پھر ادھر خدا کے لوگوں کو پوائنٹ کر کے آگے پھر موو ہوتا ہے. ایسے دوسری خدمت نبی کی ہے, اس کو انڈیکس فنگر کی خدمت اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر برائی کو جو ہے وہ دکھاتا ہے. نبی نے کیا کہا تھا؟ یوحنا نبی تو اس نے اس کو کیا کہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے. سو نبی کا کام جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ٹوورڈز دا فیوچر. نبی کیا کرتا ہے؟ خدمت فیوچر کی طرف بتاتا ہے. نبوت کیا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جائے, ٹھیک ہے. اور نبی کا کام یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر سے گناہ کو پوائنٹ کرنا اور گناہ کو پھر ریموو کرنا, کہنا کہ توبہ کر, ٹھیک ہے, لوگوں کی طرف. اور یہ بڑی سینسٹیو خدمت ہے, اور ہماری کلیسیا میں صرف پادری کی خدمت ہوتی ہے, باقی خدمتیں نہیں نظر آتی, کیونکہ یہ خدمتیں ہونی چاہیے اصولاً. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہماری کلیسیا میں برداشت نہیں ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کسی کو ایسے کہے کہ آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے, تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دیٹ تھنگ کہ میرا گناہ جو ہے وہ کوئی مجھے دکھائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بھائی آیا, اس نے پادری صاحب سے کافی لڑائی کی. تو لڑائی اس لیے کی کہ اس کی دوسری بیوی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اس کو ستایا, گھر سے نکال دیا. تو اس نے پادری صاحب کو آ کر کہا کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں
کہ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں جب میں دوسری شادی کرنے لگا تھا؟ تو یہ اس نے کہا جی پائی صاحب تہاڈا گناہ ہے، تو انہوں نے کہا جڑا تو کیتا وہ گناہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پاسٹر کو اس وقت نبی کا کام کرنا چاہیے تھا کہ اس کو روکتا. لیکن میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر روکتا بھی تو جہو جہا عشق دے سر تے چڑھیا سی انہیں نہیں سی رکنا. یہ بھی پرابلم ہے. کہ نبی نے انہوں کہنا سی کہ تو غلط کر رہے ہیں تو انہیں کہنا سی تو غلط ہے. بالکل بالکل خلاف ہو جانا. تو نبی جو ہے اس لیے انڈیکس فنگر بیکاز ہی پوائنٹس آؤٹ، آپ کی نگاہ جو ہے وہ اس طرف لے کر جاتا ہے. یہ جو ہے انگلی سب سے بڑی لمبی اس کی ریچ ہے، لمبی انگلی ہے، اس لیے اس کو ایونجلسٹ کہا گیا کیونکہ ایونجلسٹ کا کام جو ہے وہ باہر جانا. پاسٹر کا کام کلیسیا میں ہے، ایونجلسٹ کا کام جو ہے وہ باہر ہے. وہ جا جا کر منادی کرتا ہے غیر قوموں میں اور لوگوں کو پھر لے کر آتا ہے، ایونجلائز کرتا ہے، انجیل پھیلاتا ہے خدا. اس لیے وہ سب سے لمبی انگلی. اور یہ جو انگلی ہے اس کو پاسٹر اس لیے کہا گیا کہ پاسٹر کی جو ہے کلیسیا کے ساتھ ایک سمجھو شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رنگ فنگر ہے اس لیے اس کو پاسٹر کہا جاتا ہے بیکاز پاسٹر اور کلیسیا جو ہے وہ شادی شدہ ہیں، ایک دوسرے نہ بدے نے، نہ وہ دی جان چھوڑ سکتی نہ وہ دی جان چھوڑ سکتی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس لیے پاسٹر اور کلیسیا میں ایسا ہی پیار ہونا چاہیے جیسے شادی کے پہلے دن اور پہلی رات دلہا اور دلہن کا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ جڑا 20 سال ہو گئے بعد ایک دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں. ویسا پیار بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے کلیسیا کا پیار ایسا ہے جیسے یعنی کہ میاں بیوی کا پیار ایسا جیسے مسیح اور اس کی دلہن کلیسیا کا ہے. ٹھیک ہے. سو جب خادم یہاں پر کھڑا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس خادم میں سے ہو کے بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو خادم کی عزت ایسے کرنی چاہیے جیسے آپ خداوند یسوع مسیح کی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خداوند یسوع مسیح ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی بھی خادم یا کوئی بھی پاسٹر کسی بھی کلیسیا کا ہوگا تو وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر کلیسیا جو ہے وہ خادم کو گندا کر دے گی تو دیٹ مینس کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو گندا کر دیا. ٹھیک ہے. اگر خادم کو برا بھلا کہے گی یا کلیسیا خادم کا انکار کرے گی، آن دی ادر سائڈ اگر خادم جو ہے وہ کلیسیا کو مارے گا، کوٹے گا یا کلیسیا کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی ہے جیسے مسیح نے بجائے اس کے کہ اپنی جان دیتا اس نے لوگوں کو جو ہے وہ مارنا کوٹنا شروع کر دیا. اور سب سے چھوٹی جو انگلی ہے یہ ہاتھ کی، یہ استاد کو ظاہر کرتی ہے. یہ بیچارہ کلیسیا میں ہی ہوتا ہے، سب سے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سکھانا ہوتا ہے. sometimes people find him like unnecessary، کہتے ہیں کہ نام ہی ہوتا تھا خیر، لیکن عموماً یہ دو خدمتیں یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹر جب تک استاد نہیں ہوگا تب تک وہ صحیح طریقے سے مؤثر خدمت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. پاسٹر کو استاد بھی ہونا چاہیے. بہت سارے پاسٹرز جو ہیں وہ اس لیے بھی کلیسیا جو ہے وہ کو نہیں چلا پاتے کیونکہ وہ لیک آف نالج ہے ان میں. وہ کلام پڑھتے نہیں ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، نہ ہی وہ محنت کرتے ہیں کہ کلیسیا کی ترقی کریں. کلیسیا کو گائیڈ نہیں کر سکتے. وہ اس باپ کی مانند ہے جو کہ جاب لیس ہے اور جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں لا کے دے سکتا، ویسا باپ ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ خادموں کو، پاسٹرز کو خداوند سے یہ مانگنا چاہیے کہ وہ استاد بھی ہوں ساتھ. لیکن استاد کچھ ویسے ہی استاد ہوتے ہیں اور وہ ضروری نہیں کہ وہ پاسٹر بھی ہوں. تو یہ 5 خدمتیں جو ہیں یہ خدا نے کلیسیا میں رکھی ہیں اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے اندر سے رسول پیدا کرے، ہمارے اندر نبی پیدا کرے، ہمارے اندر ایونجلسٹ پیدا کرے، ہمارے اندر استاد پیدا کرے اور پاسٹرز پیدا کرے. یہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 3 پاسٹرز ہونے چاہیے، 5 ہوں، کیوں نہیں. ہماری کلیسیا اتنی بڑھ جائے کہ خداوند جو ہے یہ سب کام کرے. اور ہم خداوند کی حضوری میں یہ دعا مانگتے ہیں. 11واں باب کی شروع کرتے ہیں. فائنلی لکھا ہے کہ اے لبنان تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے. اے سرو کے درخت نوحہ کر کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے. اے بسنی بلود کے درختوں افغان کرو، یعنی نوحہ کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا. چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی. جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں کہ خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہو گئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے. یہ جو سیڈ پکچر نظر آ رہی ہے، لکھا ہے کہ بھرا ہوا گھنا جنگل تھا اور اب کیا ہو گیا؟ وہ صاف ہو گیا.
درخت جو ہیں وہ ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ گھنا جنگل کیوں صاف ہو گیا ہے؟ یہ کلیسیا کی تصویر ہے، یہ اس پاسٹر کی کلیسیا کی تصویر ہے جو اپنی بھیڑوں کو ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے، بھیڑوں کے اوپر مالدار ہو رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ خدا کا بھی شکر کر رہے ہیں کہ ہم مالدار ہو رہے ہیں، لیکن اپنی بھیڑوں کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ ایسے خادم جب کلیسیاؤں میں آئیں گے تو کلیسیاں پھر کیا ہو جائیں گی؟ ویران ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں خداوند سے ڈرنا ہوگا۔ یہ میسج جو ہے میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں، بیکاز آئی ایم دا ون ہو از بینگ پوائنٹڈ ہیئر۔ جتنے بھی خادم ہیں، ہم جتنے بھی خادم ہیں، جتنے بھی پاسٹرز ہیں، میں کیمرے میں بھی یہ دیکھ کہوں گا کہ جتنے بھی خادم ہیں، جتنے بھی پاسٹرز ہیں، یہ میسج ان کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے خادم دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ رحم نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے۔ حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ قربانی سے زیادہ خداوند کس کو پسند کرتا ہے؟ رحم کو پسند کرتا ہے۔ مرسیفل، لو اینڈ مرسی، ہمیں خداوند کے رحم کو اپلائی کرنا ہوگا۔ اور میں اس چیز کے اندر مانتا ہوں کہ سم ٹائمز I have taken the rigid position and stance as well، لیکن اس سال کے اینڈ پر ایک چیز میں نے جو سیکھی تھی اپنی زندگی میں وہ دیکھی تھی کہ at certain points I was very rigid as well۔ کچھ چیزوں کے اوپر میں بھی جو تھا بہت سخت ہو گیا تھا، لیکن پھر خداوند نے مجھے یہ جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو خداوند نے دکھایا کہ نہیں، رحم جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ آمین۔ رحم جو ہے وہ اوپر ہے کسی بھی قربانی کو لے کر۔ کوئی بھی کچھ بھی کرنا چاہے، لیٹس سے کہ کلیسیا کہتی ہے کہ جو ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اگر کہتا ہوں کہ نہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ مجھے اس وقت کس چیز کو دیکھنا ہوگا؟ خداوند کے رحم کو۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب میں نے اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کیا، کیونکہ I must also preach to myself as well، کہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ میں تو ہی سنائی جاؤں، آپ ہی میں کہا کہ منو کوئی نہیں سکھا سکتا، نہیں۔ پھر میں نے اس چیز کو جب دیکھا اور لکھا ہے کہ وہ رحم نہیں کرتے، اور لکھا ہے کہ اگر وہ رحم نہیں کریں گے تو پھر تم پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ جو رحم نہیں کرتے، رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ ہاللیلویا۔ آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، اور لکھا ہے کہ جو بیڑے ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی کلیسیا کے اندر ایسا ایک ماحول کریٹ کرنا ہوگا جو کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک دلہا اور دلہن کا ماحول ہے، جو کہ ایک لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا ماحول ہے۔ خادم جب کلیسیا میں آئے، اور ہمیں جب اپنی کلیسیا کی بات کریں تو میں اوور آل دنیا کی کلیسیا کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہر کلیسیا کے اندر ایسا ہو کہ کلیسیا جو ہے وہ خادم پر جان نچھاور کرے، اور خادم جو ہے اس کلیسیا کے لیے اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرے۔ اگر کوئی ادھر ہمیں مارنے کے لیے ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں نہیں کہ ہیومن شیلڈ بنا لوں کہ سب سے پیچھے کھڑا کلیسیا نے کہا کہ تسی کے کھلو گلا کرو، میں نہیں، سب سے پہلے میں جا کر ان سے بات کروں، میں کہوں کہ یہ میری بھیڑیں ہیں، خداوند نے ان کا ذمہ مجھے دیا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی برکت آئے گی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اگر کوئی لعنت آئے گی تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا۔ خداوند مجھ سے یہ پوچھ گچھ کرے گا، He will ask me کہ اس بھائی کو برکت کیوں نہیں مل رہی۔ آمین۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں، اور یہ چیز میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ دعا بھی خداوند سے کرتا ہوں کہ we should open the doors of blessings into our lives۔ اگر ہماری کلیسیا کا کوئی خاندان جو ہے وہ قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے تو ہم خادم جو ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ کلیسیا کا خاندان جو ہے وہ کیوں قرضے کے نیچے ہے۔ اگر کوئی خاندان کتنی دیر سے بلیسنگ کی دعا مانگ رہا ہے اور اس کو برکت نہیں مل رہی تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کیونکہ اگر میں صحیح طریقے سے شفایت نہیں کروں گا تو وہ بلیسنگ جاری نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ خادموں کو یہ کرنا ہوگا اور ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ بڑی مثال کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ ہاللیلویا۔ جیسے یسوع مسیح تھا، اور میں آج جو ہے سمجھو اپنے آپ کو میں پریچ کر رہا ہوں کہ I must become like Jesus because he loved and he died for his people۔ ٹھیک ہے، اس نے جان دینے تک وفادار رہا اور اس نے اس چیز کو دریغ نہیں کیا، اس نے اپنے شاگردوں کے لیے مہیا کیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور مجھے بھی یہ ایز اے خادم جو ہے، اور جتنے بھی پاسٹرز یا جتنے بھی ایونجلسٹ، جتنے بھی رسول، نبی، چرواہے جتنے بھی دنیا میں ہیں، ان کو یہ وعدہ اپنی کلیسیاؤں سے کرنا ہوگا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ I will not abandon you. I must not do that۔
اور پھر کیا ہوگا کہ پھر کلیسیا ویران نہیں ہوگی، پھر گھنے جنگل جو ہے وہ تباہ نہیں ہوں گے، پھر جو ہے وہ چرواہوں کا نوحہ نہیں اٹھے گا، پھر جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ غارت نہیں ہوں گے اور دیودار نہیں گریں گے، بلکہ لکھا ہے کہ صادق اس لبنان کے درخت کی مانند ہوگا، ہاللیلویا، جی میں لبنان دا سرو وددا وہ بھی وددا جاوے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ 6 آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ میں ملک کے باشندوں کو پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالے کر دوں گا، اور ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ یہ سچویشن کب آتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کیا اس کا نام ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں جب ناچاکی ہو جاتی ہے اور وہ سیپریشن کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ کون بیچ میں گھس کے آتے ہیں؟ رشتہ دار، پڑوسی، وہ آ کے ایسی باتیں بتاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں سی، وہ ایسی یعنی اٹیکس ہوتے ہیں، تین تو پتہ ہی نہیں تیری بڈھی دا اسی تین دسنے ہیں، اور اس ٹائم ساڈا منہ بند سی، ٹھیک ہے، تیرا منہ مارتا ہی سانو، ہن وہ چلی گئی نا، شکر ہے دفعہ ہوئی، تیری زندگی آزاد ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایسی سٹوریاں پھر بتاتے ہیں، اسی طرح عورت کو بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا وہ کیسے۔ یہی چیز جو ہے کہ جب کلیسیا اور خادم یعنی پاسٹر کے اندر یونٹی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا کہ وہ کس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ پڑوسیوں کے حوالے، ہمسایوں کے حوالے، اور کیا ہوگا کہ اس کلیسیا کے اندر پھر کون آ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے گا؟ ابلیس آ کر، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، خادم نو لہدا پمپ کیتا ہے، کلیسیا نو لہدا جڑا ہے وہ کیتا ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ کلیسیا کو ہم نے اگر تباہی سے بچانا تو ہمیں یونٹی کے اندر کھڑے ہونا پڑے گا، ہاللیلویا، اور ایک دوسرے کو انفارم کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے، ایک دوسرے کو جو ہے جسٹ گو اینڈ ٹیل ایوری باڈی دیٹ آئی لو یو۔ آپ کہیں کہ بہن شناز میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہن میں نیرم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ان بیٹیوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو کہیں، جسٹ ٹیل ایچ ادر، تاکہ یونٹی جو ہے، اتحاد جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں برکت جو ہے وہ نظر آئے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بتانا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور خداوند کے رحم کو اپنی زندگیوں میں مانگنا ہے۔ رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور یہ جو سچویشن ہے ساری بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی تصویر ہے۔ ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، بنی یہودا اور بنی افراہیم، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اور کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے بت پرستی کی، جب ان کی زندگیوں میں گناہ آ گیا اور لڑائیاں اور یہ سب کچھ آیا، سب سے پہلے کون سی چیز تباہ ہوئی تھی؟ نبوکدنضر نے آ کر کیا تباہ کیا تھا؟ ان کی ہیکل تباہ کر دی تھی، اس گھر کو ڈسٹرائے کر دیا تھا جس کے اندر وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جہاں سے ان کو برکت ملتی تھی، جہاں پر کہانت کی جاتی تھی، جہاں پر جو ہے وہ خداوند کا برکت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی تو خداوند نے کیا پرومس کیا تھا کہ جو اس کی طرف منہ کر کے بھی دعا کرے گا اس کو بھی بلیس کر دوں، لیٹ الون کی جو اس کے اندر آ کے دعا کرے گا۔ خدا نے کہا تھا کہ جو اس ہیکل کی طرف منہ کر کے بھی دعا کرے گا نا، اس کو بھی میں برکت، اس کی بھی میں دعا سن لوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیکل جو خدا نے ہمیں دی ہے یہ کتنی خوبصورت ہمارے لیے بلیسنگ ہے، آمین۔ سو اس سال میں جب ہم موو ان کریں گے، موو ان ہو چکے ہیں، وی مسٹ ہیو دیٹ بلیسنگ کہ اب کیا ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف منہ بھی کرے تو وہ بلیسڈ ہو جائے، آمین۔ ہماری ہیکل جو ہے we will not let Satan to conspire against us، ہم ابلیس کو اپنے خلاف پلاٹ نہیں کرنے دیں گے، ہاللیلویا، ابلیس کو ہم اپنے خلاف پلاٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان خدمتوں کو، ان برکتوں کو اپنی زندگیوں میں مانگیں گے۔ آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خادم کو سامنے رکھیں اور اس کو خداوند کے حضور میں ایلیویٹ کریں، خداوند سے کہیں کہ خداوند تو اس خادم کو بلیس کر، آمین، تو نے اس کو سورس بنا کر ہماری زندگی میں دیا ہے۔ اور کلیسیا کا یہ فرض ہے، جیسے ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ اس کو ملے، تاکہ جب وہ خاوند بلیس ہوتا ہے تو کیا اس سے برکت کس کو ملتی ہے؟ بیوی اور بچوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح خادم جو ہے وہ گھٹنوں پہ جائے اور ہر روز گھٹنوں پہ ہو کے دعا کرے۔ مجھے یاد ہے کہ پرانے جو ہمارے بزرگ خادم تھے وہ اس چیز پر بہت زور دیتے تھے، فہیم بھائی اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ گھٹنوں پہ ہو کے دعائیں کرنا۔ خادم جو تھے وہ گھٹنوں پہ ہو کے رو کے اپنی کلیسیاؤں کے لیے
دعا کرتے تھے، وہ درخواست کرتے تھے، شفاعت کرتے تھے. آج کل تو ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں، لیکن اس وقت کیا تھا؟ گھٹنوں پہ ہو کے کرتے تھے. ان کو کوئی دیکھتا نہیں تھا. آج کل تو ساری دنیا جو ہے وہ دیکھتی، لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند نے کہا کہ ایسا پیار جو ہے. اور یسوع مسیح کی آپ تصویر دیکھیں کہ سارا دن بیچارہ منادی کرتا ہی رات ساری دعا کرتے رہنا سی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یسوع سوتے کب تھے، تو کئی دفعہ نہیں بھی سوتے تھے. سارا دن لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہے. صبح شاگرد جب سو کے اٹھے ہیں تو خداوند یسوع سے آ کہتے چلو یہ منادی کرتے. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاٹھیاں ہیں 7ویں آیت میں جن کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ پس میں ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھی یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لی، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور اس سے گلہ کو چرایا. گلے کو چرانے کے لیے 2 لاٹھیاں ہونی چاہیے. خادم کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کا نام ہے فضل، اور کلیسیا کے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کا نام ہے اتحاد. دونوں کو ایک ڈانگے گی. ٹھیک ہے، خادم دی بھی اپنی ڈانگ ہے، کلیسیا دی بھی اپنی ڈانگ ہے، تو ڈانگو ڈانگی ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. فضل اور اتحاد. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے کہ اس سارے چیپٹر کو آپ پڑھ لیجئے گا. ہوا یہ پھر لکھا کہ میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی. یہ بنی اسرائیل کے 3 بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے جو ایک دم جو ہے 3 ہلاک ہوئے تھے. لاسٹ کنگز تھے before they went into slavery. لکھا کہ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں. جب ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری کلیسیاں میں، ہمارے ملک میں اتحاد اور فضل نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہوگا کہ خادموں کو بھی خداوند سزا دے گا اور کلیسیا کو بھی سزا دے گا. اور لکھا ہے کہ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے اس عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کر، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا. تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے. کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے انہوں نے بہت زیادہ بت پرستی کر دی، بہت زیادہ اپنی زندگی میں گناہ بھر لیا اور بہت زیادہ خداوند سے دور ہو گئے، تو خداوند نے کیا کیا کہ اسور کے بادشاہ کو لایا اور ان کو لے گیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ یرمیہ کی کتاب میں کہ بنی اسرائیل کو خداوند نے پھر کیا کیا؟ طلاق دے دی. کیا کیا؟ طلاق دے دی. اور اس کے لیے پھر کس کو آنا پڑا؟ یسوع مسیح کو، تاکہ فضل دوبارہ جاری ہو. ٹھیک ہے. ان پر سے کیا چیز اٹھ گئی تھی؟ فضل اٹھ گیا تھا. فضل اٹھ جائے تو پھر نجات کے اندر وہ نہیں رہے. جو وعدہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا وہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے ان پر سے لے لیا اور وہ تتر بتر ہو گئے پوری دنیا میں. They lost their identity. ٹھیک ہے. سو اس کلیسیا کے بغیر we don't have any identity. آمین. یہ جو خدا نے، میں صرف اس کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، میں عالمگیر کلیسیا کی بات کر رہا ہوں کہ a believer doesn't have any identity without the church. آمین. کلیسیا کے بغیر ایماندار کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. ہم بھیڑوں کی مانند بھٹکے ہوئے ہوں گے اگر نہیں ہوں گے. So this is why it is لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو. اسی لیے جو ہے ہمیں برکت کو اگر لینا ہے تو ہمیں جمع ہونا پڑے گا. کوئلہ اگر ٹھنڈا بھی ہوگا، جب وہ باقی کوئلوں کے اندر آ جائے گا تو ایک دم وہ دہک جائے گا، گرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے برکت، اور یہ چیز جو تھی خداوند نے پھر یہ برکت ان سے چھینی. فضل کیا ریکوائر کرتا ہے؟ فضل یہ ریکوائر کرتا ہے کہ we must be together. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے گناہ کیا تو کیا ہوا کہ فضل ان پر سے اٹھا، خدا نے انہیں طلاق دے دی اور وہ تتر بتر ہو کر غیر قوموں کے اندر چلے گئے and they lost their identity. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ kingdom of God is like a lost coin. ایک ایسے سکے کی مانند ہے جو کہ کھو گیا تھا، ایک ایسے بیٹے کی مانند ہے جو کہ کھو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے کہ جب وہ اس کو ڈھونڈا تو اس کو پا لیا اور اس کو واپس اس کی آئیڈینٹی مل گئی. بیٹے کو ملی تھی کہ نہیں ملی؟ کہ اس کو نوکر بنا دیا تھا؟ نہیں، بیٹا بن گیا تھا. سو فضل گناہ کے، بہت زیادہ گناہ کے باعث کیا ہوا؟ فضل جاتا رہا. لیکن یسوع مسیح کے آنے سے فضل پھر واپس آیا. اور جب ان لوگوں میں سے فضل جاتا رہا تو دوسری لاٹھی یعنی اتحاد جو تھی وہ بھی کٹ گئی اور وہ بھی ان کی زندگیوں میں سے ختم ہو گیا. سو اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں جو ہے بتاؤں گا.